یہ بڑی خبر عائشہ اگللائی کا پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ چودھری شجاعت تجربہ کار سیاستدان ہے جن کا جینا بننا پاکستان کے ساتھ ہے۔ انتشار کے حالات میں چودھری شجاعت نے مثبت کردار ادا کیا ہے۔ 2017 میں جانتی تھی کہ طاقت کا رخ نیازی کی طرف تھا۔ میں نے 2017 میں جتنی باتیں کہیں آج سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا ہے، آپ بھی دیکھیے۔ 5 سال میں مجھے بہت سیاسی جماعتوں نے دعوت دی، شمولیت کی۔ میں نے کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا، اور آخر میں آج پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کر رہی ہوں، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ وہ جماعت ہے جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جماعت ہے۔ بریار خاندان ایک بار پھر مسلم لیگ کا حصہ بن گیا ہے۔ چودھری شجاعت حسین سے بریار خاندان کی ملاقات ہوئی ہے۔ سلیم بریار، سابق ایم پی اے احسن بریار اور انصر بریار مسلم لیگ میں شامل ہو گئے ہیں، جبکہ رہنما مسلم لیگ چودھری سرور کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ میں کثیر تعداد میں لوگ شامل ہو رہے ہیں، جبکہ مسلم لیگ اگلے الیکشن میں سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئے گی۔ محمد یاسین نے ہمیں جوائن کیا۔ یاسین، بریار خاندان ایک بار پھر سے مسلم لیگ کا حصہ بن چکا ہے۔ جی بالکل، جب سے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، تحریک انصاف کے جو پنچھی اڑ رہے ہیں وہ ادھر ادھر دیگر جماعتوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ اب سلیم بریار جو پہلے ہی مسلم لیگ کاف کے سینئر نائب صدر تھے، وہ اپنے فیملی سمیت اپنے بیٹے احسن سلیم بریار، انصر بریار کے ساتھ وہ جو دوبارہ مسلم لیگ کاف میں شامل ہو گئے ہیں۔ آج مسلم لیگ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں چودھری شجاعت، چودھری سرور اور شافع حسین نے وہاں موجود تھے، اور اس موقع پر سلیم بریار اور ان کے اپنے فیملی سمیت شامل ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے تقریباً 8 مختلف جو رہنما سیاسی سیاستدان وہ شامل ہو گئے ہیں تحریک مسلم لیگ کاف میں، جس میں شاہ نواز جلالہ ہیں، وہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ یوسف جو سابق ایم پی ہے اور پرویز الہی گروپ میں تھے، وہ چھوڑ کر چودھری شجاعت گروپ میں دوبارہ آ گئے ہیں۔ اس طرح یو کے سے ایک ڈاکٹر ہے محمد عرفان، وہ بھی یہاں شامل ہو گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈاکٹر فورم کے یہ صدر ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو دیگر بہت سے دیگر افراد بھی شامل ہیں، جس میں جو سابق ایم این اے تحریک انصاف ملالہ یوسف شامل ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کہہ لیں کہ دیگر جو لوگ شامل ہوئے ہیں ان میں بھی جو 8 لوگ ہیں مختلف جو مسلم لیگ کاف میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس میں احسن بریار اور انصر بریار کے علاوہ جو گلالئی شامل ہوئی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور ان جو شجاعت نے اس موقع پر کہا کہ جو دیگر جو لوگ نہ صرف تحریک انصاف، جو دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی مسلم لیگ کاف کے لوگ آ رہے ہیں، ہم ایک منشور بنائیں گے، اور وہ ایک منشور جو ہے اس پر وہ منشور ہوگا جس پر مکمل طور پر عمل درآمد ہوگا۔ اس منشور سے ہٹ کر منشور پر مکمل طور پر عمل درآمد ہوگا۔ محمد یاسین اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ رہی ہیں؟ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی کے موقع پر صحافی کا ڈاکٹر یاسمین راشد سے سوال۔ میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں، پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑوں گی۔ بھی چھوڑ دیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نہیں چھوڑ رہی، پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں؟ میں پی ٹی آئی کے ساتھ رہوں گی، اور میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑ رہی۔ سر میں بالکل قائم شہم اور پی ٹی آئی نہیں چھوڑ رہی، پی ٹی آئی نہیں چھوڑ رہی۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تمام مشکلات کے باوجود ڈٹ کر کھڑے ہیں اور آخر تک کھڑے رہیں گے۔ میاں محمود الرشید کی انسداد دہشت گردی کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کو چھوڑنے کی باتیں کرتے ہیں، عمران خان اور پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تمام تر مشکلات کے باوجود ڈٹ کر کھڑے ہیں انشاءاللہ، اور آخر تک کھڑے رہیں۔ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں چھوڑ کے بس کم جہاں پاک۔ عمران خان کی رہائی گاہ سے پکڑے گئے 7 ملزموں کا تعلق کالعدم تنظیموں سے نکلا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزمان پولیس سے جھڑپوں کے دوران کالعدم تنظیموں سے رابطے میں تھے۔ تربیت یافتہ ملزمان پیٹرول بم بنانے اور اسلحہ استعمال کرنے میں ملوث پائے گئے۔ گرفتار ملزمان کا نام بلیک لسٹ میں شامل ہے، جبکہ جھڑپوں کے دوران فون پر ہدایت لیتے رہے۔ عمران خان کی رہائش گاہ سے پکڑے گئے 7 ملزمان کا تعلق کالعدم تنظیموں سے نکلا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بتائیں گے مجاہد لطیف، بتائیے۔
ہاں جی بالکل، جو عمران خان کی رہائش گاہ سے پولیس نے ملزمان گرفتار کیے تھے ان میں سے 7 ملزمان کا تعلق جو ہے کالعدم تنظیموں سے نکلا ہے۔ ملزمان زمان بعد میں پولیس سے جھڑپوں کے دوران کالعدم تنظیموں سے رابطے میں تھے، ایسا کہنا ہے پولیس ذرائع کا۔ پولیس ذرائع سے بھی معلوم ہوا ہے کہ تربیت یافتہ ملزمان پیٹرول بم بنانے اور اسلحہ استعمال کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ پولیس نے گرفتار ملزموں کے قبضے سے اسلحہ، گولیاں اور دیگر سامات بھی برآمد کر لیا ہے۔ ملزموں میں غلام حسین، امیر عبداللہ، عمیر احمد، غلام اصغر خان، جان محمد شامل ہیں۔ پولیس نے بلال خان اور محراب گل کے قبضے سے ایس ایم جیز اور گولیاں برآمد کی تھیں۔ پولیس ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ گرفتار ملزمان کا نام بلیک لسٹ میں شامل ہے۔ جھڑپوں کے دوران فون پر یہ ہدایت بھی لیتے رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا۔ گورنر پنجاب محمد ولیگ الرحمان سے سابق ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ شہداء کی قربانیاں ناقابل فراموش ہے۔ ملک اور قوم کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء ہمارا فخر ہے۔ محمد یاسین ان ملاقاتوں کا حوال بتائیے گا۔ گورنر پنجاب ولیگ الرحمان سے سابق ممبران قومی و صوبائی اسمبلی کے وفود نے آج ان سے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملاقاتوں میں ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفود میں سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال، ایم این اے جاوید حسنین شاہ، سابق ایم این اے صاحبزادہ فیضل حسن، اس کے علاوہ سابق ایم پی مولانا الیاس منظور چنیوٹی، آصف رفیق رضوانہ شامل ہیں۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا کہ ملک و قوم کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے شہداء کی قربانیوں کو قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ فوج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہداء ہمارا فخر ہیں، ان کی عزت و تکریم سب پر واجب ہے۔ 2013 سے 2018 تک تعلیم اور صحت کے شعبوں میں خصوصی توجہ دی گئی۔ ہائر ایجوکیشن ریسرچ کا بجٹ کئی گنا بڑھایا۔ محمد شہباز شریف کی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کا آفشور کی وجہ سے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد میں نمایاں کمی آئی تھی، اور 2018 کے بعد بدقسمتی سے ہائر ایجوکیشن کا بجٹ بڑھانے کے بجائے کم کر دیا گیا۔ حکومت مشکل حالات کے باوجود معیشت سمیت دیگر شعبوں کو استحکام اور ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حکومت کی کوشش کی بدولت معیشت سمیت مختلف شعبوں میں بہتری آ رہی ہے۔ موجودہ حالات میں سب کو مل کر مثبت سوچ کے ساتھ ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ گورنر نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے مثبت کام معاشرے میں ایک بڑی مثبت تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں کردار ادا کریں۔ گورنر پنجاب نے پارلیمنٹرین کو یہ ہدایت کی ہے 9 مئی کی شرپسندوں کی جانب سے اداروں کو فوجی تنصیبات اور حملے کا واقعہ نہایت افسوسناک اور ملک کے تاریخ کا کیا ترین باب ہے۔ یہ کہنا ہے سابق اراکین پنجاب اسمبلی کا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ گلبرگ میں پلازا کی توڑ پھوڑ اور جلانے کا یہ کیس ہے۔ سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 8 جون تک توسیع کر دی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابر گل خان نے کیس کی سماعت کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ گلبرگ میں پلازا کی توڑ پھوڑ اور جلانے کا کیس ہے۔ سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 8 جون تک توسیع کی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابر گل خان نے کیس کی سماعت کی ہے۔ اس عدالتی کارروائی کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو گلبرگ میں پلازے کی توڑ پھوڑ اور جلانے کا یہ کیس ہے، جبکہ سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 8 جون تک کی توسیع کر دی گئی ہے۔ یوم تکریم شہدائے پاکستان کے حوالے سے لاہور میں یادگار شہداء پر خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا کی یادگار شہداء پر حاضری۔ کور کمانڈر لاہور نے یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ تقریب میں سول اور عسکری حکام کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات جانے کے مدثر حسین سے۔ مدثر کہیے گا۔ جی بالکل، یوم تکریم شہدائے پاکستان کے حوالے سے لاہور میں یادگار شہداء پر خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا نے یادگار شہداء پر حاضری دی۔ کور کمانڈر نے یادگار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ کور کمانڈر کا شہدائے وطن اور غازیوں کو خراج تحسین نے پیش کیا۔ تقریب میں سول اور عسکری کام کے ساتھ ساتھ عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شہداء کے لواحقین اور غازیوں کی نے جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ شرکت کی۔ کور کمانڈر نے اس موقع پر شہداء کے ورثاء اور غازیوں سے بھی ملاقات کی۔
मुदस्सिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान के हवाले से लाहौर में यादगार शहदा पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है, जबकि कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा की यादगार शहदा पर हाज़िरी दी गई है, जबकि कोर कमांडर लाहौर ने यादगार पर फूल की चादर चढ़ाई है और फातह खानी भी की है। जिंदा कौमें अपने शोधा को हमेशा याद रखती हैं। 9 मई को शोधा की यादगारों की बेहुरमती की गई। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी का IG ऑफिस में यौम तकरीम शोधा पाकिस्तान की तकरीब से खिताब, बोले कि शरपसंदों की गिरफ्तारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। 9 मई के वाक़े में हमारे शोधा की तौहीन की गई और आज का ख़ास तौर पे जो दिन बनाया जा रहा है वो इसलिए बनाया जा रहा है कि जिसने भी शोधा की तौहीन की उस पर लानत भेजी जाए और उसको बताया जाए कि हमारे लिए खाली 6 सितंबर नहीं, हम हर दिन को अपने शहीदों के लिए मनाएंगे। लाहौर चैम्बर में यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर और नायब सदर अदनान खालिद भट्ट ने शिरकत की है, जबकि अफवाज पाकिस्तान और शहदाए पाकिस्तान के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआ की गई है। क्या तफसीलात है, अब्दुल कादिर से जानेंगे। कहिए अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान के हवाले से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में अफवाज पाकिस्तान और शहदाए पाकिस्तान के हवाले से जो है खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर और नायब सदर अदनान खालिद भट्ट ने शिरकत की। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान मुजाहिद मकसूद भट्ट और रिजवान हैदर भी मौजूद थे। अफवाज पाकिस्तान के शहदा के मगफरत के लिए जो है दुआए मगफरत का खुसूसी तौर पर एहतमाम किया गया था और इस मौके पर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अदनान खालिद भट्ट का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले अदारों के शहदा मुल्क व मिल्लत की बका के दामन है। शहदा का खून कौम पर जो है वो कर्ज है और इस हवाले से उनका ये कहना था कि शहदा की अजमत और तकरीम हम सब पर वाजिब है। पाकिस्तान की आवाम और बिजनेस कम्युनिटी शहदा वतन को खराज तहसीन पेश करती है और अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती करती है और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि जो कौम भी अपने शहदा की कुर्बानियों की कदर नहीं करती वो कौमें तबाह हो जाती हैं। पाकिस्तानी आवाम और बिजनेस कम्युनिटी हर लम्हा अफवाज पाकिस्तान के साथ और शहदाए पाकिस्तान के साथ खड़ी है। जी ठीक है, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। LWMC वर्कर्स की जानिब से यौम तकरीम शोधाए पाकिस्तान की मुनासबत से रैली निकाली गई। 2000 से ज़ायद वर्कर्स, यूनियन लीडर्स और अफसरान की शिरकत। रैली प्रेस क्लब से शुरू होकर पंजाब असम्बली चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारे लगाए गए। मज़ीद तफसीलात बताएंगे इमरान अकबर। इमरान बताएगा। बिल्कुल, सफाई कंपनी वर्कर्स की जानिब से यौम तकरीम शोधाए पाकिस्तान की मुनासबत से रैली का इनकाद किया गया। 2000 से जायद वर्कर्स, यूनियन लीडर्स और अफसरान ने शिरकत की। रैली प्रेस क्लब से शुरू होकर पंजाब असम्बली पर एहतराम पजीर हुई, जबकि शुक्का की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हमारे शोधा हमारा फख्र है। यूनियन लीडर्स ने तकरीब से खिताब भी किया, जबकि शोधा की लाजवाब कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। शुक्का रैली से ये भी खिताब किया। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। पंजाब के 5 सूबाई महकमों में 9 अरब 87 करोड़ की माली बेज़ाब्तियों का बड़ा इंकशाफ सामने आया है। एडिटर जनरल पाकिस्तान ने माली साल 2021-22 की रिपोर्ट जारी कर दी है, जबकि महकमा मवासलात और तामीरात, हाउसिंग, बल्दियात, आपाशी और तवानाई ने माली बेज़ाब्तियों पर ऑडिट पेपर लगा दिए हैं। जबकि महकमों में 4 करोड़ 76 लाख के 4 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि 1 अरब 68 करोड़ रुपए की गैर कानूनी अदायगियाँ की गई हैं। माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। ज़ैनुल आबदीन ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ैन, कहिएगा इस हवाले से। ये पंजाब के 5 सूबाई महकमों में 9 अरब 87 करोड़ की मुबैना तौर पर माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है और ऑडिटर जनरल की जानिब से जब इन 5 महकमों का ऑडिट किया गया तो इसकी जो माली साल 2021-22 है इसकी जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक महकमा मुआवज़ात और तामीरात, महकमा हाउसिंग, महकमा बल्दियात, आपाची और तवानाई के महकमों में मुबैना तौर पर माली बेज़ाब्तियां हुई, जिसके ऊपर ऑडिट लगा दिए गए हैं। इन महकमों में 4 करोड़ 76 लाख रुपए के 4 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि 1 अरब 68 करोड़ रुपए की गैर कानूनी अदायगियां भी की गई। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 27 केसेस में ठेकेदारों को मुबैना तौर पर नवाजने के लिए टैक्स छूट दी गई और जो पेपरा के कवानीन थे और जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कवानीन थे उनको पसे पुष्ट डालते हुए 27 केसेस में ठेकेदारों को टैक्स छूट देकर खजाने को 54 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया।
اس کے علاوہ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پیپرا رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر 17 کروڑ روپے کی اضافی تعمیرات کے جو کام ہیں وہ ایوارڈ کر دیے گئے. ان تعمیراتی کام جن کی لاگت 17 کروڑ روپے تھی، اس کی کسی بھی اتھارٹی سے منظوری نہیں لی گئی اور محکمہ مواصلات و تعمیرات اور محکمہ ہاؤسنگ کی جانب سے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے یہ جو 17 کروڑ روپے کے ٹینڈرز ہیں ان کو ایوارڈ کیا گیا. اس کے علاوہ ٹھیکیداروں کو سیکیورٹیز کی مد میں 2 ارب 27 کروڑ روپے کے فائدے پہنچائے گئے. متعلقہ جو محکمہ جات تھے ان کی جانب سے ان سیکیورٹیز کی جو رقمیں ہیں یہ بغیر کسی منظوری کے ان ٹھیکیداروں کو واپس کر دی گئی. اس کے علاوہ 4 ارب 54 کروڑ روپے کا جو ان محکمہ جات کو صوبائی یہ احتساب کی مد میں نقصان پہنچایا گیا. 2 آڈٹ پیراز ایسے ہیں جو کہ 60 کروڑ روپے کے ہیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس 60 کروڑ روپے کی غیر قانونی طور پر ادائیگیاں کی گئی ہیں. اب آڈیٹر جنرل پاکستان کی جانب سے یہ رپورٹ مالی سال 2021-22 کی جاری کر دی گئی ہے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں متعلقہ محکمہ جات سے اس حوالے سے سوالات کیے جائیں گے. اس متعلق سوالات کیے جائیں گے. زین اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. جنا ہاؤس میں جلاؤ گھراؤ کرنے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور توڑ پھوڑ کا یہ کیس ہے، جبکہ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم جاری کر دیا ہے. ریمانڈ کی میعاد ختم ہونے پر آج ڈاکٹر یاسمین راشد کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے، جبکہ انسداد دہشت گردی عدالت کی جج ابھر گل خان نے کیس کی سماعت کی ہے. تفصیلات جانے کے نعمان نور سے. نعمان، آگاہ کیجیے. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں جناح ہاؤس جلاؤ گراؤ کرنے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور توڑ پھوڑ کرنے کا یہ کیس ہے، جس میں عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم جاری کر دیا، جبکہ جسمانی ریمانڈ کی میعاد ختم ہونے پر آج ڈاکٹر یاسمین راشد کو عدالت میں پیش کیا گیا. پولیس کی جانب سے ڈاکٹر یاسمین راشد کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، جو کہ عدالت نے مسترد کرتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم جاری کر دیا. جبکہ گزشتہ سماعت پر عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ اور آڈیو گرامیٹک ٹیسٹ کے لیے 3 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا، جو کہ آج ختم ہوا تو عدالت میں یاسمین راشد کو پیش کیا گیا اور انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابھر گل خان نے اس کیس پر سماعت کی. نعمان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. شہر کے 2 زیر تعمیر سپورٹس کمپلیکس کو فعال کرنے کا منصوبہ. ایل ڈی اے نے سپورٹس کمپلیکسز کو فعال کرنے کے لیے جوائنٹ وینچر کا سہارا لے لیا. سبزہ اور تاج پورہ سپورٹس کمپلیکس جوائنٹ وینچر کے تحت چلائے جائیں گے، جبکہ ایل ڈی اے جوائنٹ وینچر کے تحت نجی فرموں سے اظہار دلچسپی طلب کرے گا. مزید تفصیلات بتائیں گے زین العابدین. بتائیے. گزشتہ 5 سالوں سے شہر لاہور کے زیر تعمیر سپورٹس کمپلیکسز اب تکمیل کے آخری مراحل میں پہنچ چکے ہیں، تو ان سپورٹس کمپلیکسز کو فعال کرنے کے حوالے سے ایل ڈی اے انتظامیہ تذبذب کا شکار تھی. اس حوالے سے مختلف تجاویز دی گئی، تاہم اب ان سپورٹس کمپلیکسز کو فعال کرنے کے لیے اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے. ایل ڈی اے نے سپورٹس کمپلیکسز کو فعال کرنے کے لیے جوائنٹ وینچر کا سہارا لیا ہے اور پہلے مرحلے میں سبزہ اور تاج پورہ سپورٹس کمپلیکس جوائنٹ وینچر کے تحت چلائے جائیں گے. اس حوالے سے جو ٹی او آرز وضع کیے گئے ہیں اس کے مطابق ایل ڈی اے جوائنٹ وینچر کے تحت نجی کمپنی سے اظہار دلچسپی طلب کرے گا. اس کے علاوہ دونوں سپورٹس کمپلیکسز کے انکم جنریشن کے ماڈل بھی بنائے جائیں گے. اس کے علاوہ سپورٹس کمپلیکس کی سپرویژن کے لیے ایل ڈی اے میں ہی سپورٹس کمپلیکس ڈائریکٹوریٹ تشکیل دیا جائے گا اور اس ڈائریکٹوریٹ کا جو متعلقہ ڈائریکٹر، ڈیپٹی ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ان سپورٹس کمپلیکسز کی سپرویژن کرے گا. جو ڈی جی ایل ڈی اے کو بریفنگ دی گئی ہے اس کے مطابق ایل ڈی اے نے تاج پورہ اور سبزہ سپورٹس کمپلیکس کی ممبرشپ فیس بھی تجویز کر دی ہے. سبزہ سپورٹس کمپلیکس کی ممبرشپ فیس 3 لاکھ روپے تجویز کی گئی ہے، جبکہ تاج پورہ سپورٹس کمپلیکس کی ممبرشپ فیس 1 لاکھ روپے تجویز کی گئی ہے. ذرائع کی جانب بتایا گیا ہے کہ ہفتے کے روز وزیر اعظم شہباز شریف دورہ لاہور کے دوران سبزہ سپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کریں گے، جس کے بعد یہ جوائنٹ وینچر ماڈل کو اس سبزہ سپورٹس کمپلیکس پر امپلیمنٹ کیا جائے گا. زین العابدین، بہت شکریہ آپ کا. صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جمال ناصر کے مختلف دفاتر کے دورے کیے گئے ہیں. WHO یونیسیف دفاتر ایمرجنسی آپریشن سینٹر برائے انسداد پولیو کا دورہ کیا گیا ہے، جبکہ ڈی جی ہیلتھ سروسز الیاس گوندل، ڈائریکٹر CDC ڈاکٹر عدلہ بھی ان کے ہمراہ تھے. مختلف دفاتر کے دورے کیے گئے ہیں. اپڈیٹ جانے کے محمد بلال سے. بلال، کہیے.
जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमान नासिर का WHO, यूनिसेफ, दफातर और एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बराए इंसदाद पोलियो का दौरा किया, जिसमें डीजी हेल्थ सर्विस डॉक्टर इलियास कोदर और डायरेक्टर CDC डॉक्टर युज़ला भी मौजूद थे। डॉक्टर जमान नासिर WHO और EOC के तमाम शोबाजात किए, जबकि इनकी वर्किंग, अहदाफ और हवासी के तजात के हवाले से आगाही भी हासिल की गई। इस मौके पर सूबाई वज़ीर का ये कहना था कि मुल्क भर में WHO के ताउन से पोलियो के खात्मे का अज़म किए हुए हैं और हवासी के तजात और दीगर वैक्सीन की फ्राहमी में भी WHO के शुक्रगुजार हैं, जबकि वैक्सीन WHO से मंजूर शुदा और मुकम्मल तौर पर महफूज है और वैक्सीन की मदद से कोरोना और दीगर वबाओं से मुल्क की आबादी को महफूज बनाने में कामयाब हुए हैं। जी मोहम्मद बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएंगे महंगाई ने लोगों से बुनियादी ज़रूरियात भी छीन ली है। अपनी सवारी का ख्वाब तबीर से दूर है। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा और खाम माल की अदम दस्तियाबी के बायस ऑटोमोबाइल सेक्टर बुरी तरह मुतासिर हुआ, जबकि कारसाज और मोटरसाइकिल की कंपनियां प्लांट की बंदिश की तरफ जाने लगी हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे अब्दुल कादिर, बताइए। आज बिल्कुल मोटरसाइकिलों की कीमतों में आए रोज़ इजाफा, गाड़ियों की कीमतों में आए रोज़ इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। सवारी जो कि हर शहरी का बुनियादी हक है, उससे जो आवाम है वो अब महरूम होने लगी है और उसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि कीमतें जो हैं गैर मामूली तौर पर बढ़ चुकी हैं। 70 सीसी मोटरसाइकिल जो कि कभी शहरियों को 60 से 70 हज़ार रुपये में दस्तयाब होती थी, अब उसकी कीमत भी 1,40,000 रुपये तक पहुँच चुकी है। ये आज हम जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर पाकिस्तान ऑटोमोटिव एसोसिएशन तनवीर अहमद मौजूद है। सबसे पहले तो इस वक्त वजह यह है कि जो गवर्नमेंट जो है रोज़ बरोज़ अपने जो है हर चीज़ में इजाफा किए जा रही है, ये सबसे बड़ा कॉज है इसकी प्राइसेस को बढ़ने का। जैसे कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते जो है डॉलर जो है 5 से 6 रुपये बढ़ता जा रहा है। इस तरह इसकी डॉलर बढ़ने से रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी ऊपर चली जाती हैं। इस तरह आप देखें कि पीछे जो सेल टैक्स है वो 17 से 18% कर दिया गया। बिजली प्राइसेस जो है वो 45 रुपये तक चली गई। गैस प्राइसेस बढ़ा दी गई। अब मिनिमम सैलरीज भी है उसको भी इंक्रीज़ किया जा रहा है और इसके साथ साथ जब शॉर्टफॉल गवर्नमेंट के पास आता है तो अपने टैक्सेस को भी इस पर बढ़ा देती है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी होकर जो है वो इसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा रही हैं। आज बिल्कुल आपने गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि डॉलर की बढ़ती हुई कीमतें और ख़ाम माल की अदम दस्तयाबी की वजह से जो सप्लाई चेन है वो बुरी तरह मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से ना सिर्फ मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, बल्कि जो ऑटोमोटिव की सेक्टर है उसमें हर प्रोडक्ट जो है वो महंगी हो रही है, ताकि सवारी जो है वो हर घर तक पहुंच सके। इस वक्त मार्केट की सूरत हाल ये है कि 85% तक जो सेल्स हैं अब वो गिर चुकी हैं। सिर्फ 15% सेल जो है इस वक्त मार्केट में हो रही हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ यूनिट्स बंद हो रहे हैं बल्कि मार्केट का कारोबार जो है वो भी बुरी तरह मुतासर है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। ओपन मार्केट और इंटरबैंक डॉलर रेट में गैर मामूली फ़र्क सामने आया है। ओपन मार्केट में डॉलर रेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर इंटरबैंक रेट से 26 रुपये महंगा हो चुका है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर मज़ीद 2 रुपये 50 पैसे महंगा हो चुका है तो 311 रुपये 50 पैसे तक पहुंच गया है। जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, मामूली फ़र्क पड़ा है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त करेंसी मार्केट की सूरत है उसमें ओपन मार्केट में डॉलर रेट आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रहा है। रोजाना की बुनियाद पर 2 से 2.5 रुपये इसमें इजाफा देखा जा रहा है। आज भी इस वक्त तकरीबन 2.5 रुपये डॉलर मजीद महंगा होकर 311 रुपये 50 तक पहुँच गया, जबकि दूसरी तरफ बैंक रेट जो है उसमें कमी देखी गई है और तकरीबन 1 रुपये 30 पैसे की कमी देखी गई है और इस वक्त 250 पैसे तक डॉलर ट्रेड हो रहा है। मार्केट बराए के मुताबिक इसकी वजह ये सामने आ रही है कि बैंक इस वक्त ज़्यादा डॉलर फराहम नहीं कर रहा है दरामद कुनिंदगान और जो दूसरे लोग हैं, जबकि इस वक्त आदमी ने हज जो कि अपने साथ डॉलर ले जाना चाहते हैं उनको खरीदारी में शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और ज़्यादातर आदमी ने हज इस वक्त ओपन मार्केट से डॉलर खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में दबाव देखा जा रहा है, जबकि बैंक उनकी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ओपन मार्केट और इंटरबैंक डॉलर रेट का फर्क भी 26 रुपये की इंतहाई सज़ा पहुँच चुका है, जो कि अमूमी तौर पर 2 से 3 रुपये तक ये फर्क देखा जाता है। लेकिन इस वक्त तकरीबन 26 रुपये ओपन मार्केट में डॉलर महंगा फरोख्त हो रहा है। जी ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। कीमतों में कमी के बावजूद ब्रायलर की फरोख्त मुतासिर हुई है। मुर्गी के गोश्त की सेल 75% तक कम हो गई है। दुकानदार परेशान हैं, ग्राहकों की राह तकने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
برائلر گوشت عوام کی پہنچ سے بددستور دور، قیمتوں میں کمی کے باوجود برائلر گوشت کی خریداری جیب پر بھاری۔ مرغی کا گوشت 3 روپے سستا، فی کلو قیمت 576 روپے مقرر۔ قوت خرید کی کمی کی وجہ سے برائلر کی فروخت متاثر، مرغی کے گوشت کی سیل 75% تک کم ہو گئی۔ 2 ہفتے کے دوران برائلر گوشت 650 روپے سے سستا ہو کر 576 روپے فی کلو پر آ گیا۔ برائلر کی سیل میں کمی پر دکاندار پریشان، کہتے ہیں مرغی کا گوشت لوگوں کی قوت خرید میں ہی نہیں رہا تو فروخت کیسے ہوگا؟ گاہک ہوگا تو سیل ہوگی، اخراجات پورے کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ گاہک بالکل نہیں ہے، ہم جسے 200 کلو بیچتے تھے وہ 50 کلو پہ ہماری دکانداری آ گئی ہے۔ گاہک ابھی تک جو ہے نا وہ سیٹسفائی نہیں ہے کہ یہ ریٹ جو ہے نا ابھی بہت تیز ہے۔ خرچے نکالنا بہت مشکل ہوا ہے اس وقت، مہنگا ہے ہر چیز ہے، بجلی کے بل ہیں، دکان کے خرچے ہیں، گھر کے خرچے ہیں، کہاں سے نکالنے ہیں؟ کاروبار ہے کوئی نہ۔ مارکیٹ میں برائلر کی قیمتوں میں کمی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی شرح کے مطابق نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے سیل بھی متاثر ہو رہی ہے۔ کیمرامین عمیر رئیس کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ مہنگائی کا طوفان نہیں تھم سکا ہے، سرکاری ریٹ لسٹ میں پان سبزیوں کے دام مزید بڑھا دیے گئے ہیں۔ پھل بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں، جبکہ مارکیٹ میں سرکاری نرخناموں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ سبزیاں اور پھل خریداری مشکل، سرکاری ریٹ لسٹ میں 5 سبزیاں مزید مہنگی کر دی گئیں۔ میتھی کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ ہوا، سرکاری ریٹ 130 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں میتھی 160 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے۔ کھیرے 6 روپے مہنگے، سرکاری قیمت 80 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں کھیرے 110 روپے فی کلو بیچے جا رہے ہیں۔ پھول گوبھی 5 روپے اضافے کے ساتھ سرکاری قیمت 95 روپے کلو مقرر۔ مارکیٹ میں پھول گوبھی 120 روپے فی کلو مل رہی ہے۔ شملہ مرچ 90 روپے اور مٹر 350 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ پیاز 70 روپے، ٹماٹر 50 روپے، لہسن 450 روپے اور ادرک 850 روپے فی کلو ہے۔ پھلوں میں تربوز 60 روپے، سیب کالا کلو 480 روپے، آڑو 320 روپے فی کلو ہیں۔ خوبانی 250 روپے، آم 380 روپے فی کلو بکنے لگے۔ کیلے درجہ اول 400 روپے اور درجہ دوم 250 روپے فی درجن فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں سرکاری نرخ ناموں پر کہیں عمل درآمد دکھائی نہیں دے رہا۔ فارمی انڈے 270 روپے فی درجن تک بیچے جا رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔